بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج اچانک ایک کنٹروورسی ہم نے دیکھی اور مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف نے ایک پریس کانفرنس کی، رانا ثناءاللہ نے بیان دیا، مریم اورنگزیب صاحبہ نے گفتگو کی، اور آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر نون لیگ نے بھرپور انداز میں الزام تراشی کی ہے۔ جاوید لطیف صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں جو مسئلے اور جو پوائنٹس اٹھائے ہیں اس کے بعد تو ایک بالکل سیڈیشن کا کیس بنتا ہے اور ایک آرٹیکل 6 کے تحت ایک مقدمہ بنتا ہے۔ میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ جو نو کانفیڈنس موشن آئی تھی عمران خان کی حکومت کے خلاف، ہم نو کانفیڈنس موشن نہیں کرنا چاہتے تھے، پی ڈی ایم نہیں کرنا چاہتی تھی، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی تھی، ریاست کی مرضی تھی اور ان کی ضرورت تھی، اس لیے ہم نے یہ نو کانفیڈنس موشن دی۔ اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ کوئی سیاسی اتحاد نہیں تھا، یہ وقت کی ضرورت تھی اور اس کا مقصد عمران خان کو نکالنا تھا۔ تو آج جاوید لطیف نے جو گفتگو کی ہے اس نے سائفر کا جو معاملہ تھا، جو عمران خان کا بیانیہ تھا، اس کو مکمل طور پر اس کی تصدیق کر دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، اس سے پہلے جنرل باجوہ، جنرل فیض کا نام آتا رہا اور جنرل باجوہ تو یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ بالکل عمران کی حکومت سے ناخوش تھے اور اس لیے عمران کو نکالا گیا۔ آج جاوید لطیف یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ یعنی اس وقت کے ڈی جی آئی، اس وقت کی پاک فوج کے سربراہ، ان دونوں کے کہنے پر یہ نو کانفیڈنس ان کی ضرورت تھی، اور پھر انہوں نے وجہ بتائی کہ اس کی ضرورت انٹرنیشنل حالات تھے۔ یعنی آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل حالات تھے، ہماری حکومت سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ عمران خان کو نکالیں اور یہ عارضی اتحاد بنایا گیا جو پی ڈی ایم ہے۔ تو سائفر کیا ہے؟ انٹرنیشنلی امریکہ نے کہا کہ جناب آپ نکالیں عمران خان کو، اگر نو کانفیڈنس پاس ہوتی ہے تو پاکستان کو معافی دے دی جائے گی، نہیں تو آئسولیٹ کر دیا جائے گا۔ تو جاوید لطیف صاحب نے جو آج باتیں کہی ہیں، میڈیا، مجھے نہیں پتا انہوں نے کیوں کہی ہیں اور مجھے نہیں پتا وہ کیا چاہتے ہیں، اور یہ سب کچھ آپ ذرا اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ وہاں پر بیٹھ کر جو باتیں کر رہے ہیں نواز شریف صاحب، جس میں انہوں نے جنرل باجوہ کا نام لے کے کہا، جنرل فیض کا نام لے کے کہا، جسٹس آصف سعید خان کھوسہ کا کہا، اس میں ثاقب نثار صاحب کا کہا، اور کہا کہ جناب یہ کہانی آگے تک نہیں چلے گی جب تک آپ انہیں سزا نہیں دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس ہے، اس کی جو سماعت ہے وہ اب 28 تاریخ کو ہو رہی ہے، لیکن آج ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے۔ ایک تو ایڈجرنمنٹ آج آئی ہے، وہ امان اللہ کنرانی جو شیخ رشید صاحب کے وکیل تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اب میں تو وزیر بن گیا ہوں، نگران وزیر بلوچستان میں، تو اس لیے، اور دوسرا جو میرے کلائنٹ ہیں ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، تو اس لیے اس کیس کو ایڈجرن کر دیں۔ لیکن سپریم کورٹ نے اپنا جواب سبمٹ کروا دیا اس کیس میں، عابد زبیری صاحب نے، میں نے اور چودھری غلام حسین معروف صحافی اینکر، ہم نے بھی پٹیشن دائر کی تھی سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ کے خلاف، تو ہمارے وکیل امتیاز صدیقی صاحب نے بھی اپنا جواب جمع کرا دیا ہے۔ تو یہ کہانی چل رہی ہے، اور دوسری جانب جو احتساب کی جو بات تھی اس پر ایک اور کنٹروورسی ہوئی۔ ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جاوید لطیف صاحب نے جو باتیں کی ہیں یہ بہت، انہوں نے تو بالکل اس سازش کو ثابت کر دیا کہ یہ بالکل سازش تھی، اور باجوہ اور جنرل فیض اس میں شریک تھے، اور انہی کے کہنے پر ہم نے یہ سب کچھ کیا، اور اس کی وجہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل حالات تھے، اسٹیبلشمنٹ انٹرنیشنل جو ہے وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی عمران خان سے، پاکستان آئسولیٹ ہو رہا تھا، تو اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو نکالا جائے۔ اور سائفر کیا کہتا ہے؟ سائفر بھی تو یہی کہہ رہا ہے نا۔ بہرحال میں آگے چلتا ہوں اگلی سٹوری کی طرف۔ شیخ رشید صاحب، ان کو یہاں پر بحریہ کالونی سے پولیس نے ان کو گرفتار کیا، اور کچھ سادہ لوگ بھی تھے کپڑوں میں۔ تو آر پی او راول پنڈی نے آج جو پنڈی بینچ ہے جو لاہور ہائی کورٹ، اس میں جواب یہ سبمٹ کروایا
انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ، تو عدالت نے کہا کہ 2 اکتوبر تک آپ شیخ رشید کو پیش کریں، اگر آپ شیخ رشید کو پیش نہیں کریں گے تو ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے، کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیجز اور اس کے علاوہ جو عینی شاہدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ پولیس لے کے گئی ہے اور ان کے ساتھ کچھ سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ تھے۔ تو 2 اکتوبر تک آپ شیخ رشید کو پیش کر دیں، وگرنہ پھر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بڑے سخت آپ کے خلاف ایکشن ہوگا۔ مجھے نہیں پتا ایکشن لینے کی پوزیشن میں عدالت ہے یا نہیں، ایکشن لیتی ہے یا نہیں، لیکن آج جج صاحب خاصے برہم تھے اور عدالت نے بڑی اس میں گرمی دکھائی اور کہا کہ یہ کریں۔ اب ایک اور بات جو میں نون لیگ کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، سرفراز بگٹی صاحب نے ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو آپ گرفتار کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ وہ کوئی بڑی فورس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک اکیلا بندہ ہے اور اگر اس نے ضمانت نہیں کرائی نواز شریف نے تو ہم اس کو گرفتار کر لیں گے، اور قانون جو ہے اس کے سارے تقاضے ان کو پورا کرنے پڑیں گے۔ اس پر جناب رانا ثناءاللہ، مریم اورنگزیب، انہوں نے کہا جناب سرفراز بگٹی صاحب آپ اپنی اوقات میں رہ کر بات کریں، آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، اور نواز شریف نے کہاں جانا ہے یا جب ادھر پہنچنا ہے پاکستان تو اس کا فیصلہ آپ نے نہیں کرنا، اس کا فیصلہ یا نواز شریف کریں گے یا عوام۔ رانا ثناءاللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور پیچھے پاکستان کے عوام، تو جدھر وہ جانا چاہیں وہ چلے جائیں۔ اور مریم اورنگزیب نے کہا کہ آپ یہ اقتدار ہمیشہ آپ یاد رکھیں رہنے والی چیز نہیں ہے، تو آپ یہ اس وقت اقتدار میں اور وزیر داخلہ اور پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو جناب یہ بیان آیا سرفراز بگٹی کا، اس کے بعد جناب یہ نون لیگ کے لوگوں نے چنگا لتاڑا، تو پھر بگٹی صاحب نے پھر جناب وضاحت دینے پر وہ مجبور ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی میں تو میرے سیاق و سباق سے ہٹ کے آپ نے یہ بات کہی ہے، اور میں تو یہ بات نہیں کہی ان کے بارے میں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ معاملہ جو ہے پاکستان میں کیا ہے۔ نون لیگ کے لوگ اور نواز شریف اور شہباز شریف، یہ لوگ جو ہیں یہ جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، جس طرح سے یہ اٹھ کے آ رہے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو للکار رہے ہیں، اور جو ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، ماضی میں مت جھانکیں، کیونکہ اگر آپ نے آگے چلنا ہے تو آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں، تو جناب اس بات پر وہ کان نہیں دھر رہے۔ اور انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب نے جو فیصلہ کر لیا، جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ بس ورکرز کے لیے وہ پھر آخری فیصلہ ہے۔ اور وہ جس طریقے سے جاوید لطیف کو اور مریم اورنگزیب کو حالانکہ عدالت نے بلایا ہوا ہے، انسداد دہشت گردی کی عدالت، ان کے خلاف پرچہ ہے ہمارے اداروں کے خلاف گفتگو کرنے کا، پولیس نے کہا تھا کہ وہ پرچہ خارج کر دیا جائے، لیکن عدالت نے کہا نہیں ہم یہ پرچہ خارج نہیں کریں گے، لیکن وہ کسی بات سے رک ہی نہیں رہے، جس طریقے سے وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اور ایک جاتے جاتے آخری خبر کہ اب کرکٹ فینس کے لیے کہ ویزے آ گئے ہیں ٹیم کے اور وہ جا رہے ہیں، اور کچھ سٹاف کے ویزے رہ گئے ہیں، باقیوں کے آ گئے ہیں، لیکن جس تذلیل کے ساتھ ویزے دیے ہیں انڈیا نے، پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو یہ مسئلہ اٹھانا چاہیے، ون آف دا بیسٹ ٹیم ہے پاکستان کی، اور بھارت اس طرح ذلیل کر کے ویزے دے رہا ہے، تو یہ آئی سی سی کو بتانا چاہیے۔ بھلے وہاں پر بھارت کی اجارہ داری ہے، لیکن اگر ایک آدھ دفعہ آپ کو کوئی ٹورنامنٹ مس بھی کرنا پڑتا ہے اس طرح کا بطور احتجاج، تو آپ مس کریں تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ بھارت کی جو تنگ نظری اور ہٹ درمی کیا ہے۔ بہرحال یہ آج کی ابھی تک کی ویڈیو، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔